الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بهور العلام والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بتنفر وتبرد في الجمال والكمال وحده بلا أحد وبلد وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية وقربة خطوة ثم نشهد أن أجمله أكمله أرفعه أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والے درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور محترم معظم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن ضیاء صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس کامیاب پروگرام کو سجانے پر. اللہ ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور عالم باعمل، اگر میں یوں کہہ دوں تو فصیح اللسان میرا خیال میں اس میں ہانے سے نہیں ہوں گا. میری مراد حضرت مولانا حافظ لیاقت صاحب مرحوم اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو آباد و شاد فرمائے. اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کرنے والے ہیں اس گلشن کے ساتھ، اللہ تمام کی روزیوں میں علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. میرے بھائی قاری عطاء الرحمن صاحب کا حکم ہوا، محبت بری دعوت پر حاضری ہوئی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس تھوڑے سے وقت میں بہترین موتی دے کر جاؤں گا جو میرے ذمہ میں موضوع انہوں نے لگایا ہے. توجہ کرنی ہے، یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے. آپ موبائل کھولیں تو اس پر بھی بڑے بڑے سکالر بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ اس مدرسے سے باہر چلے جائیں، چوک چوراہے میں جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، مدرسے میں چلے جائیں، توجہ کرنی ہے. پریشان بندہ میں جٹ مولوی ہاں انشاءاللہ جٹ کیا دو چار گلاں کر کے گل ختم کر سا. توجہ کر سو، پریشان ہو جاتا ہے کہ آیا وہ مولوی ٹھیک ہے، یہ مولوی ٹھیک ہے، وہ خطیب ٹھیک ہے، یہ خطیب ٹھیک ہے، وہ مدرسے والا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، یہ بھی کہتا ہے. گل سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ نہیں آئی کس کی ماننی چاہیے. اس دور میں کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں. توجہ کرنی ہے. اگر میں فتویٰ دوں نا تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ تو اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے فرقے کا فتویٰ دے گا. سٹیج پر علماء جو تشریف فرما ہیں اگر یہ فتویٰ دے، کسی مدرسے میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، ہر آدمی اپنے دور کا اپنے انداز کا فتویٰ دیتا ہے. آج ہم نے رب کے قرآن سے فتویٰ لینا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آج دو فتوے سنا کے بعد ختم کروں گا. ایک اللہ کا فتویٰ جو قرآن میں موجود ہے، ایک سونے محبوب کا فتویٰ جو میرے پیارے پیغمبر کا سچا فرمان ہے. بات اسی پر ختم کروں گا. ذرا ایک دفعہ وج گج کے زور لا کے ٹل لا کے سبحان اللہ کا ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. توجہ ایمان والے، سیرہ کے ساقی کوثر کی اندر آنے والوں، میرے جملے ذرا دل کی تختوں پر نوٹ کر کے جانا. شاید زندگی وفا نہ کرے. یہ میرا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کا، کسی پیر کا، کسی گدی نشین کا، کسی سکالر کا، کسی مذہبی سکالر ہو، کسی دنیا دار کی تعلیم والے کا، کسی کالے کا، گورے کا، کسی عربی کا، عجمی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ میرے اللہ کا فتویٰ ہے اور قرآن میں بیان ہوا. اور یہ قرآن بھی اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. توجہ ایمان والے، اللہ فرمائے سونا قرآن مقدس لوح محفوظ میں تھا، سج رہا تھا، چمک رہا تھا، چمک رہا تھا. سونا جب میں نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ رکھا، پھر یہ قرآن لوح محفوظ کی تسلیوں میں اتنا پیارا نہیں لگتا تھا جتنا پیارا آپ کے دل اطہر کی تختی پر لگتا ہے. وہاں سے منتقل کر کے آپ کے دل اطہر پہ میں نے قرآن نازل کیا ہے. توجہ اسی قرآن میں فتویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، اور میرا سردار پیغمبر دوما جہانا دلعات دلعار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی فتح پیغمبر، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الہدا پیغمبر، شین داویر پیغمبر، منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں قانون بناؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں اصول بناؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں طریقہ بدلاؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں شریعت بناؤں، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، میں قانون بناؤں، میں اپنا فیصلہ بیان کروں. توجہ توجہ کائنات والا، تاکہ یہ سیرت ساقی کوثر حافظہ آباد کے اندر آنے والا آیت الرحمن ضیاء کی دعوت پہ آنے والا میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ میرا فتویٰ، میری قضا، میرا قانون، میرا طریقہ، میرا اصول ہے. دنیا کے قانون ٹوٹ بھی جاتے ہیں، دنیا کے اصول ٹوٹ بھی جاتے ہیں، دنیا کے فیصلے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اگر یوں کہو آنے سے نہیں ہوگا، دنیا کا قانون امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، دنیا کا اصول امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، اور دنیا کا فیصلہ امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، میرا سونا پیغمبر مردوں کے لیے بھی یہی فیصلہ، عورتوں کے لیے بھی یہی فیصلہ، امیروں کے لیے بھی یہی فیصلہ، غریبوں کے لیے بھی یہی فیصلہ، صالحین کے لیے، اتقیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، صحابہ کے لیے، انبیاء کے لیے، امتیوں کے لیے. سونا میرا یہی فیصلہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ. توجہ توجہ سیرت ساقی کوثر میں آنے والوں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فتویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پر تشریح کرنے لگا. اللہ فرماتے ہیں سونا ایک طرف نمازی ہو، نماز پڑھ پڑھ کے پیشانی پر مذہب بن جائے، سجدے کے نشان بن جائے. سونا دنیا سمجھے بڑا نمازی ہے، تہجد کا بھی پابند ہو، ہوا
اوابین بھی پڑھنے والا، چاشت بھی پڑھنے والا، اشراق بھی پڑھنے والا، 100 رکعت روزانہ نفل پڑھنے والا، سونا اگر اس نماز میں آپ کی سنت والی مہر نہیں، آپ کے طریقے والی مہر نہیں، آپ کے اسوے والی مہر نہیں، آپ کی عادت والی مہر نہیں، میں رب کہتا ہوں نماز تو نماز رہ گئی ہے، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اللہ پیغمبر میرے قبضوں میں یہ بندہ مسلمان بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا زکاتیں دے دے کر صدقے کر کر کے مشہور ہو گیا ہے، یہ بندہ بڑا سخی ہے، اس کے دروازے پہ جو بھی جائے بھوکا واپسی نہیں آتا۔ بڑی سخاوت حاکم تائی کی مشہور بھی ہو گئی تھی۔ توجہ ایمان والے، اللہ فرماتے سونا اگر اس سخاوت کے اندر، اس طریقے کے اندر، اس عمل میں آپ کی سنت والی مہر نہیں ہے، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں سخاوت تو سخاوت رہ گئی، میرے نزدیک یہ بندہ مسلمان بھی کوئی نہیں۔ رب فرماتے ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ پیغمبر میں سونا پیغمبر حد کر کر کے الحاد بن جائے، اپنے نور کے ساتھ الحاد لکھوانا شروع کر دے۔ دنیا سمجھے بڑا حاجی ہے، ہر سال حج کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدایں بھی لگاتا رہے، آب زمزم کی پیٹ بھر کے پیتا رہے، سونا حجر اسود کو سے بھی دیتا رہے، صفا مروہ کی سائیں بھی کرتا رہے، اگر اس حج والی عبادت میں آپ کی سنت والی مہر نہیں ہے، آپ کے طریقے والی مہر نہیں ہے، آپ کے اسوے والی مہر نہیں ہے، آپ کی عادت شریفہ والی مہر نہیں ہے، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں میرے کافروں میں یہ بندہ مسلمان نہیں، حتی يحكموك فيما شجر بينهم۔ ایمان تب بچے گا، عمل تب بچے گا جب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرے گا، اگرچہ تھوڑا بھی ہو تب بھی ایمان بھی بچنا ہے، عمل بھی قبول ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ عثمانی صاحب جمعیت ارشاد و توحید و سنت، جمعیت ارشاد و توحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ سینت ساکی کو سرگی اندر آنے والوں، قاریت الرحمن صاحب حفظہ اللہ کی دعوت پہ آنے والوں، میں جملے ذرا کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے، شاید سمجھ نہ آئی اور انداز میں سمجھانے لگا ہو۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہے، میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اللہ کے پاک پیغمبر صحن میں تشریف فرمائے، آپ کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کی تشریف فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا ہے سامنے ایک بندہ آیا ہے، اونٹ پر سوار ہے، بدوی ہے، دیہات میں رہنے والا ہے، جنگلوں میں رہنے والا، بکریاں چرانے والا، اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے لگا، سامنے اونٹ کو کھڑا کیا ہے، جلدی اتنی ہے اونٹ بٹھانا ہی نہیں ہے، اونٹ کی گردن پھلانتے ہوئے نیچے اتر کے آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے آ رہا ہے، میرے نبی نے شفقت بھری
نظر سے دیکھا، میرے پیارے پیغمبر نے محبت بھری نظر سے دیکھا۔ یاد رکھنا یہ نظر بھی کوئی معمولی نظر نہیں، یہ نگاہ بھی کوئی معمولی نگاہ نہیں، یہ تو وہ نگاہ ہے اللہ فرماتے ہیں تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اگر یہ نظر مبارک نگاہ مبارک آسمان پہ اٹھ جائے اللہ قبلہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج میرے پیارے پیغمبر کی شدت بھری نظر، محبت بھری نظر، پیار بھری نظر میرے آقا کی اس بدوی پر پڑی ہے، اس دیہات کے رہنے والا، جنگل کے رہنے والا، اس پر نظر میرے محبوب کی پڑی ہے۔ یہ جلدی آنے لگا، میرے محبوب نے صحابہ سے فرمایا یارو دیہات کا رہنے والا ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، اسے آنے کے اصول کا پتہ کوئی نہیں ہوگا، اسے بیٹھنے کے اصول طریقے کا پتہ نہیں ہوگا، ذرا اس کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اتنا جلدی میں ہے وہ صحابہ کرام کے کندھے مبارک پھلانتا ہوا، صحابہ کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتا ہوا میرے پیارے پیغمبر کے قریب آگے دو سانوں ہو کر بیٹھا ہے، اپنے ہاتھ میرے محبوب کے گھٹنے مبارک پہ رکھ دیے اور میرے آقا کے دونوں ہاتھ مبارک پکڑے، ہاتھ پہ رکھنے والا ہے میرے محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دے گے، اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہے، عرض کرتا ہے آقا اتنا سفر کر کے آیا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، آقا مہربانی کرے مجھے کلمہ پڑھا دے، آقا مہربانی کرے اپنی غلامی میں میرا نام بھی شامل کر دے، آقا مہربانی کرے اپنے شاگردوں میں میرا نام بھی شامل کر دے۔ میرے سونے محبوب امام الانبیاء نے اسے کلمہ پڑھایا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے، توجہ سیرت ساقی کوثر آپ لامات چکچکا کی کرانے والوں میرے جملے سردے کی تختوں پر موڑ کر گئے جاما، میں اپنے سوچ میں ایک بات کیا کرتا ہوں یارو آج کسی کو کلمہ ماں نے پڑھایا ہے، آج کسی کو کلمہ ماں پڑھا رہا ہے، آج کسی کو کلمہ استاد پڑھاتا ہے، آج کسی کو کلمہ کوئی پیر پڑھاتا ہے، آج کسی کو کلمہ کوئی محدث پڑھائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں کلمہ میرے محبوب نے پڑھایا۔ حضرت مولانا مفتی قفات اللہ عثمانی صاحب جمیعہ شاگرد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ توجہ توجہ ایمان والے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، آنکھوں سے آنسو رواں ہے، عرض کرتا ہے آقا ذرا قرآن بھی سنائیے نا۔ میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، یہ ساروں قطار روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ رب کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر میرے محبوب کے دل اطہر پہ اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ توجہ ایمان والے، وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار نہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، میرے نبی قرآن پڑھ رہی ہیں، یہ روتا بھی جاتا ہے، سنتا بھی جاتا ہے، ہاتھ میرے محبوب کے گھٹنے مبارک پر ہے، اور اپنے محبوب کی شخصیت پہ قربان جاواں، اپنے محبوب کے پیار پہ قربان جاواں، اپنے محبوب کی صحابہ سے محبت پہ قربان جاواں۔ میرے
محبوب نے بھی اپنے ہاتھ اس کے گھٹنوں سے نہیں ہٹائے. میرے پیارے پیغمبر سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے آقا میں دیہات کا رہنے والا ہوں, آقا میں جنگلوں کا رہنے والا ہوں, آقا میں کمزور ذہن رکھتا ہوں, آقا میں کمزور عقل رکھتا ہوں, آقا مہربانی کرے مجھے دین کی موٹی موٹی باتیں ذرا بتلا دیں, مجھے دین کی ذرا موٹی موٹی باتیں سمجھا دیں. میرے محبوب نے فرمایا کلمہ پڑھا ہے, یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, عرض کرتا سونا ٹھیک ہے. حضرت تشریف لائے بالکل اختصار نہ کرنے لگا ہوں, ذرا ایک دفعہ اونچے سبحان اللہ کہہ دیں. توجہ ایمان والے, میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, عرض کرتا ہے سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنی ہے, عرض کرتا ہے سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں, عرض کرتا ہے سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب نے فرمایا اگر حج فرض ہو جائے حج کرنا ہے, عرض کرتا ہے سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب نے فرمایا ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت سمجھنی ہے, عرض کرتے سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب نے فرمایا ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن سمجھنا ہے, عرض کرتے سونا ٹھیک ہے. میرے محبوب فرماتے جاتے ہیں یہ عرض کرتا ہے سونا ٹھیک ہے. رخصت ہونے لگا, واپسی ہونے لگا, کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے آقا واللہ لا ازید ولا انقص, او سونا مجھے اللہ پاک کی قسم ہے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس سے ذرا برابر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. جو کچھ آپ نے فرمایا ذرا برابر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. ابھی نماز اس نے نہیں پڑھی, روزہ اس نے نہیں رکھا, حج اس نے نہیں کیا, زکات اس نے ادا نہیں کی, قرآن کی تلاوت ابھی اس نے نہیں کی, لمبی چوڑی تسبیح اس نے نہیں پڑھی. اسی طرح واپسی ہوا ہے, جلدی اتنی ہے, اونٹ پر بیٹھا ہے, گردن پھلانتے ہوئے اونٹ پھیرنے لگا, اونٹ بنتا نیچے گرا, اور جسم کا تعلق جدا ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی بندے کی زیارت کرنی ہو اسے دیکھ لو, جو کہہ رہا ہے اقرار کیا ہے واللہ لا ازید ولا انقص, سونا ذرا برابر زیادتی اور کمی, اونچا بولیے ذرا برابر زیادتی اور کمی. آج مولوی خطیب اپنے آپ کو کہنے والا اللہ کے کون پیغمبر کے دین پر اعتماد نہیں ہے, ہر چیز نئی نئی نکال کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. خلاصہ کرنے لگا وہ توجہ کرنی ہے. میرے سونے نبی نے سال عیداں کتنیاں کتن اچھی اچھی کتنیاں 2 عیداں عید نہیں 2 نہیں 3, ایک اٹھیا ہو سکے نہ 3 نہیں 5, 3 والا یا 5 والا نبی پر اعتماد. کی بولی میں کم تھے, بڑا عجیب جملہ کہہ گیا, اگر ذوق تازہ ہو تو اچھی سنا, آپ سبحان اللہ کو میں سنا دوں. اس طرح نہیں بدیالی صاحب کی موجودگی میں سنانے لگا ہوں. جھنگ کی بولیے ذرا اچھی سبحان اللہ کو سناواں. آدھے نبی والا کلمہ بھلائی ودے ہو, نبی والا کلمہ بھلائی ودے ہو, نال ہک ٹوٹ کر لائی ودے ہو. اور میں اس کو اپنی تشریح میں اپنے انداز میں اپنے موضوع کے مطابق کہنے لگا ہوں. نبی والیاں عیداں بھلائی ودے ہو, نال ایک جشن عید منائی ودے ہو. نبی والیاں عیداں بھلائی ودے ہو, نال ایک جشن عید منائی ودے ہو. ککھنی قبول ایک ٹھکانا پوسیا, آخر صحابہ کو آنا پوسیا. زندگی باقی انہاں کام